کوئی بالکل تشدد نہیں ہوا، اور جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے مہاتما نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر جیل میں تشدد ہوا ہے، تو وہ اس کو خود ان کا اپنا وزیر داخلہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا، اور پھر جیل میں نہیں ہوا، پھر اسلام آباد پولیس میں ہوا ہے۔ اور ابھی مجھے حیرت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے بہت جلدی ترقی کی ہے، اور جو بزدار صاحب کی کیبنٹ میں وہ پاپولیشن ویلفیئر کے وزیر تھے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر کو اردو میں محکمہ بہبود آبادی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بہت ترقی کرتے کرتے بہت جلدی وہ وزیر داخلہ بن گئے، اور آج کل جو ہے وہ ان کو وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں، جو ہے وہ بہت مزاحیہ ٹویٹس کرتے ہیں، اپنی طرح سے وہ میں ڈرا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مزاحیہ ٹویٹس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اب میرا ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آج صبح دیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے بدماشی کرتے ہوئے جو ہے وہ شہباز گل کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اور جو ہے وہ ان سے بندہ پوچھے کہ بدماشی اس کو کہتے ہیں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کہ جس کے اندر آپ اداروں کو جو ہے وہ بدتمیزی اور گالی گلوچ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بدماشی وہ ہوتی ہے جو آپ کا عمران خان کرتا ہے کہ جب وہ اداروں کو اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دیتا ہے، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، پھر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک خبر دے دوں کہ شہباز گل، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اریسٹ ہوا اس کے بعد 2 دن تک حالت نزاع میں تھی پی ٹی آئی، نہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر آپ کو نظر آ رہا تھا، نہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خود جو عمران خان جس کا چیف آف سٹاف شہباز گل ہے، نہ اس کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آیا۔ اس کے بعد شہباز گل نے جب ان کو وکیلوں کے ذریعے اور جو ہے وہ دھمکی دی، اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ جو ہے یہ میرا بیان جو ہے وہ کیوں آیا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے ان کی دوڑیں لگی اور ان کو یاد آیا شہباز گل بھی کوئی چیز ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے، اور اب بھی ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ بھی پتہ نہیں لگتا۔ آدھے کہتے ہیں غلط کیا، یہ سٹیٹمنٹ بہت غلط تھا، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، آدھے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات تو ٹھیک کی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، پہلے طے تو کر لو بھائی کہ تمہارا نریٹو کیا ہے۔ اور جو یہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ بڑا مزیدار، میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی نگرانی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پچھلے 3 دن میں ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی، شہباز گل ابھی تک شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ دوبارہ پولیس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے تو ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ بستی کرنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کی اور شہباز گل کی، یا وہ کوئی واقعی شہباز گل کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کو کل جو ہے وہ جب ان کو اڈیالہ سے جو ہے شفٹ کرنا تھا تو ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا گیا، پروپیگنڈا سیل جو ہے اس نے فل کام کیا، اس نے کہا کہ بس یہ ہو گیا ہے، حالت بڑی نازک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پتہ نہیں ان کے لیے خوشی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم شہباز گل صاحب کو کھانسی کی تکلیف ہے۔ یہ جب ان کو ایمرجنسی شفٹ کرنے لگے تھے تو ایمرجنسی شفٹنگ کا جو میڈیکل آفیسر ہے جیل کا، اس نے جو خط لکھا اس نے کہا کہ ان کو کھانسی کی بہت تکلیف ہے، تو کھانسی کی تکلیف جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈینٹسٹ ان کے پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی فوراً پہنچ گئے تھے پیمز، تو اگر کیڑا ویڑا نکالنے کی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی اس کا بھی ماشاءاللہ وہاں پر بڑا اچھا علاج جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور شہباز گل صاحب جو ہے وہ میں ان کی طرح گری ہوئی اور گھٹیا گفتگو نہیں کروں گی، میں ان کی طرح جو ہے وہ کسی کی بیماری کا تماشا اور مذاق نہیں بناؤں گی، اور لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے جیل میں جانے کو کہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ فلانا ہو جاتا ہے، مجھے حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے انقلاب لانا تھا، جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا، وہ ہسپتال میں آئی سی یو میں جا کے لیٹ گئے ہیں، اور انہی طرح کے ان کے جو صحافی نما سیاسی ورکر ہے جو پروپیگنڈا سیل کے پیڈ ملازم ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی جب ان کے اوپر کسی کے اوپر ایک آدھے کے اوپر ہاتھ پڑا تو وہ بھی یا ملک سے بھاگنے کے چکر میں تھے یا وہ اسپتال جا کے لیٹ گئے تھے کہ جی ہم بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ تو یہ مکافاتی عمل ہے ہمارے لوگوں کو۔ میاں نواز شریف صاحب نے 350 سے زیادہ دن جو ہیں وہ جیل میں گزارے، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نام ہے، لسٹ ہے
مجال ہے آپ نے کسی کو باہر روتے ہوئے دیکھا ہو؟ مجال ہے آپ نے کسی کو جو ہے وہ پٹ سیاپا ڈالتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہم نے ان کا تمام سیاسی انتقام حوصلے سے برداشت کیا، اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو ہے بھی کھانسی کی بیماری ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، میں عمران خان سے 2-3 سوالات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرویز الہی جس کو یہاں پر وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا، اس کی آج حیثیت اور اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس بیچارے کو جھاڑ پڑتی ہے فون پہ، اس کی جو ہے وہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے، اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان سے اپنے مرضی کے احکامات لیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، مانا آپ نے 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ صبح شام آپ ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں۔ میں سرزنش آسان جو ہے وہ ایک مہذب لفظ استعمال کر رہی ہوں، ورنہ جو گفتگو ہمیں پتہ چل رہا ہے عمران خان صاحب جو عادی ہیں گفتگو کرنے کے، وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ کیا گفتگو اگر آپ کو پتہ چل گیا تو تھوڑا سا بول بھی مجھے بات کر لینے دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ عمران خان کی محبت میں پرویز الہی کو عدالتی وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے احکامات منوانے کے لیے آپ نے کل کیا کیا کہ آپ نے کل وفاقی حکومت کو، وفاقی اسلام آباد کی پولیس کو، رینجرز کو، تمام اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ مان لیا کہ پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کا مرہون منت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں، آپ جو ہے وہ نہ سینیورٹی کا لحاظ کریں۔ آپ نے تو بزدار سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی۔ میں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کی اس جو حالت ہے اس پہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی جو اپنے اہل و عیال ہیں ان میں سے کسی کو پرویز الہی پر ترس آئے گا نہیں آئے گا، لیکن مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کے منصب کا خیال ہے۔ میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے 16 دن میں جو 60-70 کے قریب پولیس والے اور جو باقی بیوروکریسی کے اندر تبادلے کیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی ادارے کا سو موٹو بھی نہیں ہوگا، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر کل سے جو ایک عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش، معصوم خواہش تھی کہ شہباز گل چونکہ کچے چچے کھول دے گا عمران خان کے، اور وہ بتائے گا کہ لسبیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون کون، اب تو خیر وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس تمام جو ٹیم بنائی گئی تھی جس کے اندر بہت سارے محکموں کے لوگ شامل تھے، اب تو وہ رپورٹ آ بھی چکی ہے، لیکن وہ بہت سارے راز کھول دے گا۔ اس راز کے اوپر اب عمران خان کو شہباز گل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنی پرواہ ہے اور اس کو اپنے چہیتے ایک چینل کی پرواہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ مارے جائیں گے، شہباز گل اکیلا نہیں جائے گا۔ جب اس نے یہ میسج بھجوایا اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اب جو ہے وہ اب حالت یہ ہے کہ کل جب کہا کہ شہباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، اس کو کھانسی کی بیماری پہ جو ہے وہ ایک پہلے کہا نجی اسپتال میں شفٹ کرو، جب کہا گیا کہ سر نجی اسپتال میں نہیں ہو سکتا، وہ قیدی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا شہباز گل وفاقی حکومت کا قیدی ہے، اسلام آباد کے پاس وفاقی حکومت کی اپنی جیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کے مجرم کے ساتھ، ان کے ملزم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وفاقی حکومت طے کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ضلع لائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لاڈلے کو، میرے پیارے کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کہیں پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تماشا اور یہ پروپیگنڈا شہباز گل کی جو ہے وہ جب اس کو اریسٹ کیا گیا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے او تشدد ہو گیا ہے، شہباز گل کو مار پیٹ کے لے گئے ہیں، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ شہباز گل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، شہباز گل بلکہ ڈرتے مارے بیچارہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ، اور اب اس وقت جو ہے مجھے ابھی گاڑی میں آتے آتے ایک جملہ یاد آیا کہ جس طرح جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب
अपने अब दोबारा से करंदे फिट कर रहे हैं हर जगह के ऊपर, और वहां वो जरूर करते हैं जहां जमीनें होती हैं। जहां जमीनें होंगी वहां से आपको हीरे याद आते होंगे, और जब हीरों का जिक्र होता है तो फिर आपको बुशरा बेगम याद आती होंगी। और अब भी ये आलम है कि अब जो है वो LDA के हवाले से एक पोस्टिंग के ऊपर जो है इमरान खान साहब का कल से बहुत जोर है परवेज इलाही के ऊपर, और जो उनके गैर कानूनी अहकामात थे शहबाज गिल के हवाले से हो या पूरी पंजाब को चलाने के हवाले से। हम पहले रोते थे कि जी बुज़दार को चलाता है इमरान खान, आज ये आलम है परवेज इलाही जो अपने आप को बहुत सीनियर सियासतदान कहते हैं, उनकी कोई औकात नहीं। और इमरान खान ने पहले दिन जब उनके दफ्तर गए थे तो उनको वहां बैठकर उनकी औकात बता दी थी, जब वो चीफ मिनिस्टर की खुद कुर्सी पे बैठे थे, उनको सामने बाप बेटे को बैठाया था और कहा था कि औकात के बीच में रहना। और आज ये आलम है कि आज फिर से अपने करिंदे फिट किए जा रहे हैं, और खास तौर पर वहां जहां जमीन का जिक्र आता है। तो मुझे ख्याल आ रहा था, मुझे बैठे बैठे गाड़ी में मैंने सोचा कि अब तो ये लग रहा है कि गोगी पिंकी का मिशन अधूरा परवेज इलाही करेगा पूरा, और जो जो गोगी और पिंकी का मिशन रह गए थे वो तमाम करिंदे जो इस पूरे गैंग के फरा गोगी और पिंकी गैंग के जो लोग थे उनको दोबारा अपनी अपनी जगहों पर फिट किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगले इलेक्शन के लिए मजीद पैसे कमाने हैं, अभी इमरान खान को और कमा के देना है, और यही कमाई करने के लिए जो है वो ये लोग दोबारा फिट किए जा रहे हैं। और ये जो लोग जिनके ऊपर अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में भी जो उनको चेंज करने के लिए समरी जो है वो मूव कर दी गई है, और उसके अंदर भी 3 नाम जो है वो सजेस्ट कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, इमरान खान कौन है, उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो इस सूबे को, जो 12 करोड़ का सूबा है जिसके तमाम इख्तियारात इस हाउस से चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करता है, इमरान खान उस हाउस को डिक्टेशन दे? कौन है इमरान खान? इमरान खान खुद मतलूब है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकदमों के अंदर, और वो कहता है मैं किसी को जवाब दे नहीं। और यहां आलम यह है कि पंजाब को लूटने के लिए फरा गोगी गैंग को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, और जहां जहां जमीनें इनको नजर आ रही हैं, जो ये प्रोजेक्ट जो है पूरे होने से रह गए थे, वहां वहां अपने दोबारा करिंदे फिक्स किए जा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का असल चेहरा है, जो उनके गूंगे बहरे और दिमाग से माउफ लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन हर जी शऊर शख्स को नजर आता है कि एक चीफ मिनिस्टर को ये कितनी ज्यादती है कि आप चपड़ासी जितनी औकात नहीं दे रहे परवेज इलाही को। मैं परवेज इलाही की बात नहीं कर रही, मैं इस हाउस के वजीर आला की बात कर रही हूं। मान लिया इस हाउस से इलेक्ट नहीं हुआ, मान लिया वो अदालती वजीर आला है, लेकिन है उस वजीर आला को आप चपड़ासी की औकात ना दें, आप उसको जो है वो सामने बैठकर आप झाड़े, कभी फोन के ऊपर आप गालियां निकालें और आप कहें कि मेरा ये जो मैंने कहा है वो वैसे होगा। शर्म का मुकाम वैसे इस जो है इस हाउस के चीफ मिनिस्टर के लिए भी है कि जो अपने आप को बहुत सीनियर सियासतदान कहते थे, और आज उनके साथ जो जूतों में दाल बांट के उनको दी जा रही है, ये यकीनन एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपने जिक्र किया टैंकों के आगे लेटने का, कौन लेटने आया था टैंकों के आगे? इनकलाब लाना था जी, जिन्होंने इनकलाब लाना था। सारी दुनिया को पता है, आप बड़े मासूम हैं, सारी दुनिया को पता है कि PTI ने इनकलाब लाना था इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने अपनी जो जंगजू त्यारे जो तैयार किए थे, अब वो जब उनसे पूछा जाए जो बात इमरान खान ने मीर जाफर मीर सादिक किसको कहा था, आपको नहीं मालूम? वो जानवर और न्यूट्रल गाली किसके लिए बना दी है, आपको नहीं मालूम? और अभी उनके जो करिंदे हैं जो वो लंदन की सड़कों पर या जो बाकी मुल्क से बाहर बैठकर जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो सबको मालूम है। तो वो इनकलाब जो है वो चलता चलता ICU के बेड तक पहुंच गया। ये बताइएगा कि अभी आपने एक सवाल उठाया इमरान खान के ऊपर कि किस हैसियत से पंजाब के मामला को टेक ओवर किए हुए हैं, तो ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी रिसेंटली जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी थी इजलास में वो शरीक हुए वीडियो लिंक के जरिए, हालांकि वो तो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, वो किस हैसियत से पाकिस्तान की वफाकी कैबिनेट में बैठे और शरीक हुए और हिदायत देते रहे? आपके पास पूरी खबर नहीं पहुंची, मेरा ख्याल है कि आप साथी हैं, आपको पूरी खबर पढ़नी चाहिए थी। हम जो भी फैसला करते हैं, वफाकी हुकूमत जो फैसला करती है उससे पहले वो अपने कायद से मशवरा करते हैं पार्टी लेवल के ऊपर, और हर एक चीज़ पर हम मियां नवाज शरीफ साहब की मुशावरत लेते हैं, और जिस बात पे मुशावरत तय होती है फिर वो गवर्नमेंट में जाती है। सो इसलिए अपनी पार्टी को हेड करना और मियां साहब से मुशावरत लेना ये हमारा फर्ज है, और हम ये करते रहेंगे। इमरान खान वजीर आला को डिक्टेट करता है
जाकर सीएम सेक्रेटेरिएट की कुर्सी पे मैडम बैठेंगे। ये बताएं कि शहबाज गिल के पास कौन सा राज है? अगर आपके बहुत पास सारे कोई राज है तो वो जरा बता दें। बहुत सारे, ताकि मेरा हमारी ख्याल breaking हो है जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल के मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। उस दिन का इंतजार वीडियो करें तो नहीं जब शहबाज गिल खुद एतराफी बयान जो है वो जारी करेगा इस तमाम वाले अच्छा मैडम, एक वीडियो का जिक्र भी शहबाज गिल की वीडियो का शहबाज गिल की वीडियो का जिक्र हो रहा है, वो वीडियो आप तक पहुंच चुकी है? नहीं, मेरे पास कोई वीडियो नहीं पहुंची, लेकिन शहबाज गिल साहब जो कह रहे हैं और कर रहे हैं रिमांड के अंदर, जो रिमांड के अंदर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो होगी ना। अफरान खालिद जो है वो पीआईबी के चेयरमैन लगे और सारा डेटा पंजाब को जो बात चला है, सारा डेटा चंद दिन के